اب سے 1150 سال پہلے ابن طاہر نامی ایک سنی عالم دین نے کتاب لکھی، نام ہے بلاغات النساء۔ اس نے کہا صرف مردوں میں فصیح و بلیغ مرد نہیں گزرے، بلکہ کچھ ایسی مستورات گزری ہیں ان سے بہتر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ ان مستورات سے، خواتین سے بہتر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ اس نے کہا سر فہرست، سب سے اوپر فہرست میں جب عورتوں کی مستورات کی فصاحت و بلاغت دیکھو گے تو فاطمہ کا خطبہ آئے گا۔ آج ذرا دیکھیں کون ہے بی بی، ان کی ذرا تھوڑی عظمت آپ کے لیے ظاہر ہو۔ کیا عظمت ہے جناب خاتون جنت کی۔ ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا نا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، پوچھا کہ مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا تھا؟ کہا لوگ کیا کہتے ہیں کیا تھا؟ کہا لوگ تو کہتے ہیں 500 چاندی کے سکے تھے۔ کہا یہ دنیاوی مہر تھا۔ کائنات میں ایک شادی ہے جو 2 بار ہوئی ہے، ایک مرتبہ فرش پہ اور ایک مرتبہ عرش پہ۔ عرش پہ خود خدا نے پڑھا ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سفینۃ البحار میں اور بہت سی ہماری کتابوں میں سب جگہ لکھا ہے کہ خود امام کے الفاظ ہیں کہ عرش اعظم پہ خود خدا نے عقد پڑھا ہے جناب سیدہ کا جناب امیر سے، اور فرش پہ رسول خدا نے۔ اس لیے 2 نسلیں ہیں بی بی کی، ایک ہے عصمت والی، 2 نسلیں ہیں نا بی بی کی، ایک ہے ائمہ اہل بیت، دوسرے سادات کرام، ایک ہے عرشی ایک ہے فرشی، 2 نسلیں ہیں بی بی کی۔ اب وہاں پہ خداوند متعال نے عقد پڑھا اور کہا کہ علی زہرا کے مہر میں کیا دو گے؟ اب چھٹے امام بیان کرنے والے ہیں۔ کہا میری دادی کا تم نے فرشی مہر سنا ہے، عرشی مجھ سے سنو۔ کہا کہ ایک مرتبہ کہا یا علی مہر میں دیجئے گا پروردگارہ جو تو لکھے گا وہ جناب سیدہ کی مہر میں۔ تو خدا نے کہا کہ جنت کا 4تھا حصہ، زمین کا 3را حصہ۔ کہا جس کی چاہے شفاعت کرے، جس کی چاہے شفاعت کرے۔ کہا اور زمین کا 3را حصہ، کہا زمین کے 2 حصے پانی، 1 حصہ خشکی۔ ضائع نہ کیجئے گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ کہ زمین کا 1 حصہ خشکی ہے، 2 حصے پانی۔ کہ وہ جو 1 حصہ خشکی ہے وہ میری دادی زہرا کے مہر میں چلا گیا۔ کہ اب جو بھی روئے زمین پہ چلے گا بغیر ولایت علی کے وہ غصبی جگہ پہ چلے گا۔ اور فرمایا آپ نے کس امام کے ماننے والے ہیں، کس بی بی کے ماننے والے ہیں جس کا مہر اتنا عظیم ہو، اس بی بی کی عظمت کے کیا کہیں، جس کا عقد خدا پڑھے۔ دیکھیں اب زمین پہ بھی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، پھول تقسیم کیے جاتے ہیں، ہدیے دیے جاتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے ایک ماحول بنتا ہے، پیغمبر السلام نے خیرات تقسیم کی، وہاں خداوند متعال نے کہا وہ جو جناب سیدہ کے عقد میں، جناب امیر کے ساتھ عقد میں خداوند متعال نے لال و زبرجد تقسیم کیے، حوران جنت اور ملائکہ وہ آج تک سنبھالے رکھے ہیں، یہ عقد جناب سیدہ کا ہدیہ، اور دوسروں پہ فخر و مباحات کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت کہ جب جناب سیدہ کا روز عقد ہے، جناب ختم مرتبت یکم ذی الحج کو مدینہ کو بلاتے ہیں، امیر المومنین سے کہتے ہیں یا علی آپ مہر میں کیا دیجیے گا، میں ذرا پیش کرنا چاہ رہا ہوں بی بی کی عظمت کیا ہے۔ لیکن جی بی بی کی 2 سیرتیں ہیں، ایک تو ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے، وہ سیرت ہے جو خلقت سے لے کے ولادت تک ہے۔ جملہ ضائع کر دیا، خلقت سے لے کے اس دنیا میں آمد تک، ولادت تک جو بی بی کی سیرت ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ وہ بی بی کی سیرت حجت ہے ملائکہ کے لیے۔ جو بی بی کی تسبیح و تحلیل سے تسبیح سیکھتے تھے، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اور مستند روایت ہے، ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلے خداوند متعال نے حبیب خدا کو خلق کیا۔ توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ چلتے رہیں گے مبردر؟ کہ سب سے پہلے حبیب خدا کو خلق کیا اور ان کے نور سے عرش کو خلق کیا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا، ان کے نور سے عرش کو خلق کیا، اور رسول خدا کا نور عرش سے افضل ہے کیونکہ عرش ان کے نور کے نتیجے میں، ان کے صدقے میں خلق۔ کہ پھر اللہ نے علی مرتضیٰ کو خلق کیا اور ان کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا۔ علی کا نور ملائکہ کے نور سے افضل ہے۔ ایک علی اربوں کھربوں ملائکہ، یہ ایک نور افضل ہے، سب سے افضل ہے، کیونکہ ان کے صدقے میں ملائکہ خلق ہوئے۔ پھر کہا کہ میری دادی زہرا کو خلق کیا، ان کے صدقے میں جنت کو خلق کیا،
کہ میری دادی زہرا جنت سے افضل ہیں. کہ پھر حسن مجتبیٰ کے نور کو خلق کیا, ان کے نور سے سورج چاند ستاروں کو خلق کیا. کہا کہ اور جتنے بھی یہ سورج چاند ستارے ہیں حسن مجتبیٰ کا نور ان سے افضل ہے. کہا پھر حسین ابن علی کو خلق کیا اور ان کے نور سے جنت کی مخلوقات کو خلق کیا, اور جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان کو خلق کیا. اگر کہیں نہ کہیں کوئی ذرہ آ گیا, کہیں ذرہ پہنچ گیا تو وہ حسینی ہو. اگر کہیں نہ کہیں تینت میں ایک ذرہ بھی آ گیا تو وہ حسینی بن گیا. یہ ہے حسین, یہ ہے پنجتن کی خلقہ. اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہے پنجتن پاک کی خلقہ. پچھلے کئی دن سے مسلسل سفر میں ہوں, اور یہ سفر جو ہے وہ صرف بی بی کے ذکر کے لیے ہے. خدا گواہ ہے کئی مرتبہ دل کرتا ہے کوئی سفر نہ کروں, گھر پہ بیٹھوں, لکھوں, مطالعہ کروں, پڑھوں, لیکن جب ایک مرتبہ خیال آتا ہے کہ نہیں مومنین انتظار میں ہوں گے, ذکر فضائل و مصائب کرنا ہے, اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. تو پچھلے کئی شبوں سے میں نہیں سو پایا ہوں, اور آج جو دن میں تھوڑا بہت سویا تو اس کے بعد پھر ابھی ایک مرتبہ ماحول بنتے بنتے, موڈ بنتے بنتے وقت بھی لگتا ہے, لیکن آپ حضرات الحمدللہ حسن سماعت پیش کر رہے ہیں, اچھی طرح سن رہے ہیں. میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں بی بی کی بارگاہ پروردگارہ ان سب کو, بی بی کو ان سے سب سے خوشنود و راضی فرما. بڑی بڑی زحمت کر کے میں جانتا ہوں کہ آپ آئے ہیں. آئیں ذرا دیکھیں کون ہے بی بی کی عظمت کیا ہے, مقام کیا ہے, ان کو رتبہ کیا ہے, جس کے صدقے میں جنت ملتی ہو. زمین پہ آج اگر کوئی ولایت علی کا معتقد ہے تو اس بی بی کی قربانیوں کی وجہ سے. اگر بی بی خاموش بیٹھی رہتی کسے پتہ چلتا حق کیا تھا باطل. راہ خدا میں, ولایت کے راہ میں, امامت اور ولایت کے راستے میں جہاد کرنے والی سب سے پہلی مخدرہ کا نام فاطمہ. کہ دفاع ولایت کے لیے کھڑی ہو گئی بی بی. اور جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, یہ جو ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے سوال کیا, کہا کیا بات ہے, جب بی بی نے مطالبہ کیا تھا فدق کا کیوں نہیں دیا گیا فدق. کہا کہ نہیں معاملہ فدق کا نہیں تھا, اگر فدق کا معاملہ ہوتا تو وہ حل کر لیتے, ویسے ہی بی بی سے کہہ دیتے حسنین کا صدقہ دے دیتی. مسئلہ فدق کا نہیں تھا. اس نے کہا پھر مسئلہ کیا تھا, جلدی سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اس نے ایک اپنے شاگرد کو استاد نے واقعہ سنایا. کہا کہ ایک کلاس میں کچھ بچے بیٹھے تھے, استاد نے ایک بچے سے کہا کہو الف. 5 برس کا 6 برس کا بچہ تھا, اس نے الف نہیں کہا. استاد نے دوبارہ کہا, جب تیسری مرتبہ کہا نا الف اور بچے نے جواب نہیں دیا تو اس نے تھپڑ مارا, کہا کہ تمہیں الف تک نہیں آتا, اتنے نالائق. آگے بڑھ گیا. ساتھ والے نے کہا کہ کیا بات ہے, واقعی تم اتنے ہی نالائق ہو, اتنے دنوں سے استاد سکھا رہا ہے الف بے, تمہیں الف ہی یاد نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں الف بھی یاد ہے, بے بھی یاد ہے, تے بھی, سے بھی, جیم ہے, خے سارا یاد ہے, یہ تک سب یاد نہیں پہنچے. سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. کہا الف سے لے کے دال زال تک یاد ہے, لیکن یہ تک سب یاد نہیں ہے. اگر میں کہتا نا الف تو وہ یہ تک مارتا ہوا لے کے جاتا. اس نے کہنا تھا یہ تک چل, میں نے کہا الف ہی نہیں کہوں گا تاکہ نہ بے کی نوبت آئے نہ یہ کی. پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں, بات واضح ہوئی. اس نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا. ابن ابی الحدید معتزلی استاد نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا, بی بی نے فدق نہیں مانگا تھا, فدق ابتدا تھی, فدق الف تھا, خلافت یہ کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا. بی بی وہاں حق و باطل کی پہچان کرانے آئی تھی. سب سے بڑی مجاہدہ راہ خدا میں جہاد کرنے, ولایت کے راہ میں سب سے بڑی ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی بی بی کی عظمت آج سننے آئے ہیں آپ. جہاں پہ مرد خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے, حکومت سے ٹکر کوئی نہیں لیا کرتا. آج ولایت کا دھم بھرنے والوں سے ایک سوال کروں گا, پاکستان میں حالات دیکھ لیں. جب حکومت اور جب بڑے پیمانے پہ کام ہونے لگے تو اکثر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, جبکہ پاکستان میں اتنی بڑی ہماری آبادی, اس زمانے کے بہت سے لوگ خاموش ہو گئے. یہ مت سیکھیے گا, کبھی بھی ظالم سے, ظلم سے یہ خاموش ہونا مت سیکھیے گا. خاموشی نیم رضا ہے, ظلم پہ خاموش رہنا نیم رضا ہے. جناب ابو ذر مزاج بنے, جناب سلمان مزاج بنے, عمار مزاج بنے, جو چند افراد کھڑے رہے امیر المومنین کے ساتھ
وہ یہی افراد تھے. باقی سب کہا نہیں حکومت سے ہم لوگ ٹکر نہیں لے سکتے, خاموش ہو گئے. یہ نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے, جانتے بھی تھے, مانتے بھی تھے کہ حق ان کے ساتھ ہے, لیکن حکومتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. لیکن میری لاکھوں روح قربان ان بوڑھے صحابہ پہ کہ جناب سلمان, ابو ذر, بوڑھے افراد تھے, جوان نہیں تھے.